बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, आज हफ्ता है और हफ्ते का दिन होता है मखसूस आपके सवालात के लिए और उलमाए किराम के जवाबात के लिए। सवाल पूछना निस्फ़ इल्म करार दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, हम बार बार एक बात कहते हैं, बल्कि कुरान करीम की जो आयत यहाँ कोट करते हैं कि फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। ख़वातीन व हज़रात, उलमा किराम तशरीफ़ लाते हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, इनकी मोहब्बत और इनकी तशरीफ़ आवरी के बाद, सवालात इनके सामने रखने के बाद हम अपनी इल्मी कमी को दूर करते हैं। दो गुजारिशात बहुत छोटी छोटी सी। पहली गुजारिश ये कि सवालात मसलकी बुनियाद पर ना हो, वहदत उम्मत की बात कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ज़ाती सवालात ना करें। हमारे पास जो मेल्स आती हैं उसमें कुछ सवालात बड़े बहुत ही ज़ाती नौयत के होते हैं, वो नाकाबिल बयान भी होते हैं, नाकाबिल इशाअत होते हैं। उन सवालात से गुरेज करें। सवालात वो हैं जिससे उम्मत को फ़ायदा हो। और तीसरी चीज़, जो एक नई बात हमारे सामने आई है, जिस तरह के सवालात हमें टेलीफोन के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आते हैं, उसमें ये पहले मसला नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सवालात हमारे पास ऐसे आने लगे हैं जो हुकूमत के मुताल्लिक़ होते हैं। उन सवालात को ना पूछें हमसे। ख़वातीन हज़रात की बिल्कुल एक गैर सियासी प्रोग्राम है, सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी बातें इस प्रोग्राम में होती हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी पर फोकस करें। और एक आखिरी दरख्वास्त आपसे वो ये कि जब हम सवाल पूछते हैं आपसे क्विज़ का, तो जवाब में आप सब्जेक्ट में क्विज़ लिख दिया कीजिए, ताकि वो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है उसमें आसानी हो जाए। और अगर कोई सवाल किसी आलिम से आपको पूछना हो तो सब्जेक्ट में क्वेश्चन लिख दिया कीजिए, उससे हमें आसानी हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से। हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल-हज़री साहब। आइए लाहौर चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. सुभान
اللہ سبحان اللہ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں، اور یہ ترجمہ اور حدیث رسول مقبول ہمیں سنائیں گے ہمارے دوست محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں میں سے ہی بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد سلفی صاحب، ممتاز عالم دین، کئی بار تشریف لا چکے ہیں پیام صبح میں، اور ہم نے ان سے علمی استفادہ کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں سب سے پہلے کوئز، کل کا سوال جو ہم نے پوچھا تھا اس کا درست جواب اور آج کا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کہ ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس سے حاصل کی؟ ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس سے حاصل کی؟ تین آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، جو آج کا سوال ہم نے رکھا ہے اس کا درست آپشن روانہ فرمائیے۔ ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ پہلا سوال حافظ صاحب آپ کی خدمت میں، یہ سوال بھجوایا ہے مرزا بیگ صاحب نے سعودی عرب سے۔ ان کا سوال یہ ہے، اور وہ رہتے سعودیہ میں ہی ہیں، کہ میں عمرے کے ویزے پر سعودیہ جا رہا ہوں، میں عمرہ ادا کروں گا، مگر حج کے لیے مجھے حکومت سے اجازت درکار ہے۔ اگر میں حکومت کو بتائے بغیر حج کر لیتا ہوں تو کیا یہ حج قبول ہوگا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، کچھ امور ایسے ہیں جی کہ جن میں انسان کو اپنی ذاتی رائے اور عمل کا دخل اور اجازت ہے، شرعی طور پر بھی۔ کچھ امور ایسے ہیں جی کہ جن میں اجتماعیت کا خیال رکھا جاتا ہے اور نظام اور عامت المسلمین کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے حکم صادر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگرچہ عمرہ اور حج کرنا، یہ بات جان لینی چاہیے کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور حج ایک فرض عبادت ہے، لہذا
فرض کی ادائیگی کے لیے قرآن پاک میں جب ارشاد ہوا تو یہ کہا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، جن کو سہولت ہو حج کے لیے وہی حج کے لیے آئیں۔ نہیں، انہیں سہولت تو حاصل ہے۔ اس سہولت میں یہ بات بھی ہے کہ گورنمنٹ آف سعودی عرب نے حجاج کرام کی ترتیب، نظام، تعداد، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بینڈ لگایا ہے کہ جو شخص اس سال حج کر لے وہ 3 سال تک مثال کے طور پر حج کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ نئے آنے والوں کے لیے گنجائش باقی رہے۔ ٹھیک۔ اگر کچھ لوگ خفیہ طور پر، اسے چوری تو نہیں کہیں گے، لیکن خفیہ طور پر نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کرنے لگے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نئے آنے والے اور پرانے آنے والوں میں گڈمڈ ہو جائے گا مسئلہ اور انتظام میں خلل واقع ہوگا، جس سے فریضہ ادائیگی میں بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اصولی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، نظام کے طور پر بھی اجازت لی جائے اور پھر حج کے لیے جایا جائے۔ اچھا، اجازت کے بغیر یعنی شرعی طور پر بھی ضرورت ہے یہ اجازت کی، اس لیے کہ ایک فریضہ ہے اور فریضے میں کوتاہی یا اخفاء یا جسے کہنا چاہیے کہ دھوکہ دہی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ جی، یہی جواب ہے اس کا کہ بغیر اجازت کے یا جو بھی اس نے طریقہ کار حکومت نے رکھا ہے اس کے بغیر حج نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ایک نظام ہے اور اس نظام کی جو کہ عامت المسلمین کے فائدے کے لیے ہو، بلا وجہ میں اس کو توڑنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا ان کو یہ تجویز نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چوری چھپے جا کر حج کریں، وہ عام جائز طریقے سے کریں، اور اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو شرعاً اللہ کے ہاں وہ اس پر سوال بھی نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں اس پر کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، یہ بہت اچھا۔ مفتی صاحب، سوال ڈاکٹر طاہر رندھاوا صاحب نے بھجوایا ہے فیصل آباد سے۔ سمپل سوال، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ متشابہات اور محکمات قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ دیکھیے، محکم جو قرآن کریم میں ان آیات کو جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن کریم اتارا جس میں کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہ آیات ہیں۔ محکم آیات سے مراد ہیں جو بڑی واضح ہیں، چاہے وہ احکامات ہوں یا چاہے وہ ان تصورات اور ایمانیات سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن بڑی واضح ہیں، جیسے توحید کے مسائل ہیں، ہمارے نماز کے، عبادات کے سارے مسائل ہیں۔ تو قرآن کریم میں کچھ آیات تو وہ ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا مفہوم سمجھنا یا جن کے حقائق تک پہنچنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے، اس کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں وجہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا چہرہ، تو یا قرآن کریم میں ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا ہاتھ، یا قرآن کریم میں بعض ایسے حقائق بیان ہوئے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم ان کے جب منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اب ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے؟ تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی عقل کے اندر اللہ نے جو جہاں تک صلاحیتیں رکھی ہیں سمجھ نہیں پاتا، تو ان کے بارے میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ابتداء اسلام سے ہی کہ انسان کی عقل چاہے ان تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، ان پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے، جیسے وہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ٹھیک، نہیں آ جاتی تو متشابہات کی فہرست میں داخل کر کے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اگر آدمی یہ کہے کہ جب تک مجھ پہ یہ واضح نہیں ہوگی میں ایمان نہیں لاؤں گا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ چنانچہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، خلفاء راشدین سب کے یہاں یہ تعامل ملتا ہے کہ اگر کچھ متشابہ آیات تھی جس تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو اس کی کھوج میں نہیں لگتے تھے وہ، اور اس پر بغیر اس کی کھوج میں جائے ایمان لے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ لوگ جو متشابہات کے پیچھے ان کی ٹوہ میں یا انہیں جاننے کے میں سرگرم میں عمل رہتے ہیں، ان کے تعلق سے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے اس عمل کو تو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جن کے قلب میں، جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ کا لفظ استعمال کیا کہ کجی ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ ان کے پیچھے جانے کے مقاصد کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں علماء میں، امت میں ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے حروف مقطعات کی تشریح کی ہے۔ تو اگر مقصود صرف یہ ہے کہ وہ کچھ متشابہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ پتہ چل جائے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی الجھاؤ، سلفی صاحب یہی سوال ہم رکھیں گے آپ کے سامنے، لیکن اس وقت کوئی بریکنگ نیوز ہے، ہمیں اس وقت جانا ہے لاہور۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सदफ़ी साहब और मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज हफ्ता है और हफ्ते का दिन प्याम सुबह में होता है आपके सवालात के लिए, उलमा किराम के जवाबात के लिए। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम अगला सवाल रखें, या बल्कि इस वक्त बहुत से कॉलर्स होल्ड पर हैं, मैं क्विज़ का सवाल, कल का सवाल, उसका दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपके सामने रिपीट करता हूं। कल हमने पूछा था कि जब मेराज का वाक़या पेश आया तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में थे? दुरुस्त ऑप्शन है मक्का मुकर्रमा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। ख़वातीन व हज़रात, आज का सवाल है कि हिजरत मदीना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी किससे हासिल की, जिस ऊँटनी पर आपने सफ़र किया? तीन ऑप्शंस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा ऑप्शन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरा ऑप्शन हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 021345270009, 021345286061 और आप हमें ईमेल के जरिए दुरुस्त ऑप्शन रवाना करते हैं। सब्जेक्ट में क्वेश्चन लिखिएगा और क्विज लिखिएगा, और अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो क्वेश्चन लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और आप हमें 3031 पर SMS कर सकते हैं। कुछ कॉज लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाबे वाला, कौन साहब? मैं अमीन बोल रहा हूँ सर। जी अमीन साहब, फरमाइए। ये कह रहे थे सर, हमारे यहाँ जो है ना नमाजों की कमी नहीं है ना जी जी, लेकिन अच्छे इंसानों की जो है ना दिन ब दिन कमी होती जा रही है जी जी। तो क्या उलमाए कराम मतलब इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश की फिक्र कर रहे हैं कुछ? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत गुफ्तगू हमने की है कि हमारी इबादतें भी कम नहीं हो रही, हज उम्रे भी बढ़ रहे हैं मुसलसल, मस्जिदें भरी हुई हैं, लेकिन मुआशरा खराब होता जा रहा है, जवाल का शिकार होता जा रहा है। एक कॉल और ले लें हम, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं मुजम्मिल बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मुजम्मिल साहब, फरमाइए। जनाब मैं एक आयत का हवाला देना चाहता हूँ। पहले वो अल्लाह ताला कुरान में कि क्या न देखा तूने तरफ उन लोगों की नेमत अल्लाह की को कुफर से और उतारा कौम अपनी को गार हिलाक के में। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो अल्लाह की नेमत है क्या, और वो लोग कौन ने उस अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल डाला, फिर उसके बाद वो कौन है ना वो पूरी हलाकत में चली गई, ताकि हमें भी ये एहसास हो, कुछ समझें कि क्या कहीं हम भी तो इस वक्त वो ऐसे हालात हैं जो कि हलाकत में तो नहीं कहीं घेरे हुए, और हमें भी कोई पहचान होनी चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या और अच्छी चीज क्या है। कुछ थोड़ा सा मसला था ऑडियो में, लेकिन फरमाते हैं हमारे उलमा कलाम का नहीं सवाल पहुंच गया। जी सलफ़ी साहब, पहला सवाल। पहले सवाल के जवाब में ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमने इबादत को आदत बना लिया है, इबादत के तौर पे अदा करना भूल गए हैं। लिहाजा जब तक हम सिंसियर, संजीदा नहीं हो जाएंगे इन इबादत को बहैसियत इबादत करने में, तो वो चीज़ जो इबादत के नतीजे में हमें हासिल होनी चाहिए नहीं होगी। इसलिए इरशाद रब्बानी है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। लिहाजा हमारा ईमान है, कुरान सच्चा है, अल्लाह सच्चा है कि नमाजी को बुराई से रोकती है, बशर्ते के नमाज ऐसी अदा की जाए जैसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे और जैसे आपने उम्मत को सिखाई है। अगर हम खाली रूटीन वाइज नमाजें पढ़ते रहेंगे तो उसका वो असर पैदा नहीं होगा जो नमाज का होता है। लिहाजा हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। और जो आपने एक बहुत खूबसूरत जुमला ये अदा किया कि इबादत आदत बन गई है हमारी। इकबाल फरमाते हैं ना कि नमाज के हवाले से कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब। यही सवाल आपकी खिदमत में। देखिए, एक बात तो हाफिज़ साहब ने फरमाई बिल्कुल दुरुस्त है कि इबादत के अंदर वो रूह, वो कैफियत नहीं है। और दूसरी और अहम बात है कि अल्लाह ताला ने जो दीन उतारा है वो सिर्फ इबादत तक तो महदूद नहीं है, मामलात भी इसमें दाखिल हैं और चीज़ें हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का मजमूई जायज़ा लें तो जब मजमूई तौर पर हम, एक आदमी नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो हराम कमाता है, एक आदमी नमाज़ पढ़ता है लेकिन हुकूक़ ज़ाया करता है, तो इस तरह की कैफियत में नमाज के वो असरात मुरतब कभी भी नहीं हो सकते। हत्ता कि सहाबा इकराम के ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने सिर्फ नमाज में तो
دور کی بات ہے، صرف ایک سنت بھی ترک کی اگر، مسواک کی سنت، تو اس کے اثرات انہوں نے محسوس کیے اپنی عبادات پہ یا اپنے معاملات پہ. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر شخص کو اجازت ضرور لینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی حرام کما کے نماز پڑھ رہا ہے، حقوق ضائع کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کے نماز پڑھ رہا ہے، یا اس قسم کی اجتماعی طور پر نظم و نسق کو برباد کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کے وہ نتائج کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فرض ادا کر لیا، تو اس کی اجتماعی نتائج حاصل کرنے کے لیے جہاں نماز کے اندر اصلاح ضروری ہے، نماز کا اس طریقے کے مطابق ہونا ضروری، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جن کا تعلق کاروبار سے ہے، معاشرت سے ہے اور سیاسیات سے، ان کی پاسداری یہ معاشرہ جب تک نہیں کرے گا، اس پہ صالح اثرات مرتب کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا جو فہم ہے وہ واضح ہو، بہت واضح ہونا چاہیے، تصور دین واضح ہو. صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کر دیا. ایسا ممکن نہیں کہ ایک آدمی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ دار ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، وہ رشوت بھی لیتا ہو، وہ بے ایمانی بھی کرتا ہو، وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہو پڑوسیوں کے، گھر والوں کے، وہ اچھا شوہر نہ ہو، وہ اچھا باپ نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو عبادات کی جو اصل روح ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم نے عبادتوں کو عادت بنا لیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ سجدہ زمین جس سے کانپ جاتی تھی، روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. تو یہ وہ سجدے کہاں ہیں؟ وہ سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل ٹھیک. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیس صاحب. جناب والا. سر میں اس سے پہلے بھی سوال کر چکا ہوں یہ والا، لیکن اس کا جواب نہیں ملا تھا مجھے، لیکن کچھ لوگوں کی جانب سے کنفیوژن تھوڑی سی پیدا ہو گئی تھی. جی فرمائیے. وہ یہ تھی سر کہ مشارکہ کے تحت اسلامک بینک جو دیتا ہے مطلب مدد کرتا ہے گھر لینے کے لیے، جی اس میں پوچھا گیا تھا علماء کرام سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز شرعاً جائز ہے. جی جی. لیکن مطلب چونکہ سود کے بارے میں بہت زیادہ سخت وعید ہے، تو میری کنفیوژن اپنی جگہ، مطلب جب دوسرے لوگوں سے میں نے بات کی کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بہت ساری شکلیں لوگوں نے تبدیل کی نہیں ہے اور کنفیوژن پیدا کی ہے مزید میرے لیے نا، کہ بھئی یہ چیز تقوی کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے جائز ہے فتوے کے لحاظ سے، لیکن تقوی کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. تو سر کچھ کنفیوژن میں سمجھ گیا. مجھے آپ کا سوال بھی یاد ہے پچھلے ہفتے کا اور جواب بھی یاد ہے. تو بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی ارشاد صاحب دونوں نے اجازت دی تھی کہ مکان بنانے کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے اسلامک جو بینکنگ ہو رہی ہے اس کے تحت. جی اگر سوال لیتے ہیں، دوبارہ سوال رکھیں گے آج ہم آپ کا. یہ جی السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے سر. نہیں کوئی سوال میرا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں جی تو کہیں لفظ وسلم لکھا ہوتا ہے، کہیں وسلم لکھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی جگہ پر سیدنا لکھا ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ سیدی لکھا ہوتا ہے. تو یہ میں ذرا رہنمائی چاہ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے صحیح اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے. اللہ پاک آپ کی اچھا. کیونکہ آخری سوال میں چاہتا ہوں پہلے جواب اس کا دے دیجیے. درود ابراہیمی بہت ہی مشہور درود ہے اور ان کے الفاظ بھی بہت ہی مشہور ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ صحیح احادیث رسول اللہ سے ثابت ہے اور اسی کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور دعا میں بھی اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. لہذا درود ابراہیمی کو ہی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا چاہیے. اس میں ایڈیشنز سیدنا و مولانا و حبیبنا و فلاں بہت سارے الفاظ بعض لوگ کہتے ہیں، وہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے. لوگ اپنے جذبہ ایمانی اور اپنے شوق محبت اور ایسی باتوں سے کہ جس سے بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ایڈیشن کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ سنت محمد مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کے لیے درود ابراہیمی پر اکتفا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہی سوال. جی ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ آتا ہے کہ سلم اور بعض جگہ آتا ہے سلم. جی سلمہ کا جو صیغہ ہے یہ ماضی یعنی پاسٹ کا ہے اور سلم جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ اللہم صلی علی محمد، تو جب صلی کے لام کے نیچے زیر ہوگا تو سلم کے لام کے نیچے بھی زیر ہوگا.
اور جب صلہ کے لام کے اوپر زبر ہوگا یا کھڑا زبر ہوگا تو سلم کے لام پہ بھی زبر ہوگا. یہ عام ایک بات سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں. دوسری بات ہے کہ سیدی جو ہے وہ انفرادی صیغہ ہے کہ اے میرے آقا، اور سیدنا اجتماعی صیغہ ہے ہمارے آقا. تو یہ صرف زبان کا اس کا فرق ہے. باقی جو حافظ صاحب نے بات فرمائی بالکل درست ہے کہ جو مسنون درود کے صیغے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اور درود ابراہیمی ہمیں بتا دیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود کے اور بھی صیغے آتے ہیں، بہت سارے حضرات نے جمع بھی کیے ہیں. تو مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی طریقہ کار حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس میں اضافہ نہ کریں. ہم اگر اپنے طور پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں، لیکن جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہمیں اس میں اضافہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ جو آیا، یہ بہت اہم سوال، بلکہ ہمارے پاس بھی بہت لوگوں کی کالز آئی اس پروگرام کے بعد. آپ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے پچھلے ہفتے ایک کالر کے جواب، بلکہ انہی کی کال تھی، ان کے جواب میں آپ دونوں نے فرمایا کہ قرضہ جو لیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے ذریعے مکان کے لیے وہ بالکل جائز ہے. اس پر بہت سے افراد نے اعتراض کیا اور ہفتے بھر کالز بھی آتی رہی ہمارے پاس. میں چاہتا ہوں سلفی صاحب پہلے آپ فرمائیں کہ مکان بنانے کے لیے جو قرضہ لیا جا رہا ہے، مثلا 10 لاکھ روپے لیے، اس پر ہم 12 لاکھ پے کر رہے ہیں، 2 لاکھ زیادہ. تو یہ 2 لاکھ جو اسلامک بینکنگ لے رہی ہے ہم سے، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامک بینک کا نام ہو یا نہ ہو، پاکستان میں کوئی بھی بینک کمرشل ہو یا اسلامک ہو، وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے. اور اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی بزنس کے لیے وضع کر دی ہے اور دے دی ہے بینکنگ کو، وہ سراسر سود پر مبنی ہے. بات مکان کی نہیں ہے، چاہے گاڑی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے تجارت کے لیے آپ پیسہ لیں، اس میں جو ایڈیشنل فائدہ کہہ دیں اس کا نام، سود کہہ دیں اس کو، انٹرسٹ کہہ دیں، جو واپس ریٹرن دیا جاتا ہے وہ مشکوک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں معاملہ ذرا سا مختلف ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہمیں پچھلے پروگرام میں، وہ یہ کہ بینک آپ سے کرایہ لے رہا ہے، یہی فرمایا تھا نا آپ نے، بلکہ آپ ہی فرما دیجیے. دیکھیں میں اس کروں اس میں کہ ایک تو حافظ صاحب کی جو بات ہے، میں ادب کے ساتھ اس میں ایک گزارش کروں گا کہ اسٹیٹ بینک کے جو قوانین ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسٹیٹ بینک قوانین سارے فائنینشل سسٹم کے لیے بناتا ہے، لیکن اس میں اسلامک بینکنگ کے لیے قوانین الگ ہیں اور آج سے نہیں ہیں. ضیاء الحق صاحب نے جب قانون سازی کی تھی اس وقت سے ہیں. اس وقت خرابی صرف یہ ہوئی تھی کہ اس کے نفاذ میں غلطیاں تھیں. اب جا کے باقاعدہ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے قواعد ضوابط ہر چیز الگ ہے، اور صرف پاکستانی میں نہیں دنیا کے جہاں جہاں اسلامی ملک ہیں وہاں پر یہ نظام آہستہ آہستہ آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی ادارے کے پاس جاتا ہے، جو ادارہ، اب اسلامی بینک کا نام ہٹا دیں، جو ادارہ مالی طور پہ اس کے ساتھ کوئی طریقہ کار کرتا ہے، ایک آدمی جس کو ضرورت ہے کہ اس کے گھر کے اندر 20 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں، وہ جاتا ہے کسی بھی شخص کے پاس، کسی بھی ادارے کے پاس کہ آپ مجھے قرضہ دے دیں. اب قرضے کا اصول شرعاً یہ ہے کہ آپ 100 روپے دیں تو 100 روپے لیں. اب ایک ادارہ یا کوئی آدمی کسی دوسرے کو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے 20 لاکھ روپے قرضہ کبھی بھی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ وہ کہتا ہے میں 20 لاکھ روپے آپ کو کیوں دوں، میں اپنے کسی کام میں لے آتا ہوں، آپ کے دینے کا تو مطلب ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں. تو اب یہاں پر ایک سوال آ کے کھڑا ہوا کہ اگر قرضہ دینا ناجائز ہے تو کیا کوئی ایسا جائز طریقہ ہے اسلامی دنیا کے پاس جس کے اندر وہ لوگ جن کے پیسے لینے کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، یا اسلام سراسر منع کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تمہاری ضرورتیں پورے کرنے کا کوئی نظام نہیں. تو اس وجہ سے پچھلے 25 سالوں میں کام ہوا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ طریقہ کار موجود ہے. اگر ایک شخص ہے جس کے پاس اپنے گھر بنانے کے لیے رقم کی کمی ہے، وہ کسی فرد کے پاس جائے، کسی ادارے کے پاس جائے اور جا کے ان سے کہے کہ آپ میرے ساتھ شراکت داری کر کے گھر خرید دیں مجھے، اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ کروں گا کہ جب تک آپ اس کی ملکیت میں رہتے ہیں میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں اور جو آپ اضافی لینا چاہ لیں. تو یہاں قرض کا لفظ ختم ہو گیا، قرض کا لفظ ختم ہو گیا، شراکت آ گئی. اب اچھا جہاں تک ان کا یہ جائز ہے، اور وہ قرض والی بات جو ہے وہ مشکوک ہے، آپ اسے جائز کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس میں ایک بات میں صرف عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک جملہ سوال کرنے والے نے کہا کہ فتوے کی روح سے تو جائز ہے، تقوی کی روح سے جائز نہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک کنفیوژن ہے. جواز، جائز ناجائز ہونا فتوے کا کام ہے. تقوی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ صرف احتیاط اور عدم احتیاط یا ترجیح کا فیصلہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بس یہ ایک بنیاد ہے. اچھا ایک سوال آیا تھا مزمل صاحب کا پنڈی سے، جو آڈیو کی وجہ سے کچھ مسئلہ تھا، سن نہیں سکے تھے، لیکن آپ حضرات نے وہ سنا تھا، وہ اس کا جواب وہ قرآن کریم کی آیت اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ اے نبی آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنے قوم کو ایک ہلاکت خیزی کے اس میں لے گئے.
اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد دیکھیں وہ امت سابقہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت دی، جن کے لیے قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ ضالین اور وہ لوگ ہیں، اللہ نے ہدایت دی، ان کو راستہ دکھایا، اس کے باوجود وہ جا کر کہیں بت پرستی میں لگ گئے، کہیں اللہ کے احکام کو پامال کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اس دکھائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت، جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر کہ ہم نے تم پہ نعمت نازل کی، تم پہ انبیاء، تم میں بادشاہ، لیکن ان لوگوں نے کفران نعمت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت خیزی میں مبتلا کیا۔ تو اے نبی اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیجئے کہ یہ ناشکری اور یہ اس طرح کی چیزیں نہ کرنا۔ ناشکری سے مراد یہاں پر جو ایک جملہ کہ میں بات ختم کروں، مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری سب سے بڑی اللہ کی نظر میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے دین اتارا، اپنی رضا بتائی۔ دین اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس کام سے میں خوش ہوں، اور بندہ اس سے منہ موڑ کر کسی اور راستے میں گھس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ ناقدر ناشکری اس لیے ہے کہ ایسی امتیں بھی گزری ہیں کہ جن پر ایک وقت آیا ہے کہ جن کے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا ان کو، آج تمہارے پاس بتانے والا آیا، تم راستہ پھیر کے جا رہے ہو، تو اس یہ مراد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی جواب آپ کا۔ یہی بات بہت اچھا، میں 2-3 سوالات جلدی آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم میں بالکل واضح آیت موجود ہے۔ عبید اللہ عبید صاحب نے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا ہم وضو کے بغیر قرآن کریم نہیں چھو سکتے؟ کمپیوٹر اور موبائل پر بھی اب قرآن کریم موجود ہیں، کیا انہیں بھی استعمال سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوگا؟ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم عکس یہ ہے کہ مسلمان پاک ہوتا ہے۔ دوسری بات، اسلام ہی خود اس بات کی گارنٹی ہے کہ مسلمان یعنی لا الہ الا اللہ توحید کا اقراری اور محمد رسول اللہ اتباع سنت پر عمل کرنے والا پاک ہے، صاف ہے۔ ایک ایڈیشنل پاکیزگی جو غسل اور وضو سے ہوتی ہے وہ ثواب کے طور پر ہے یا بعض جگہ پر فرضیت کے طور پر ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمان پاک ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو چھونا وغیرہ، اور اس بات کی تائید اس دلیل سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ کی یہ حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ تو بلا شبہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موبائل کمپیوٹرز کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی جواب آپ کا۔ اس میں ایک تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کی حالت میں قرآن کا پڑھنا تو جائز ہے، چھونا ناجائز ہے۔ موبائل پر اگر قرآن کریم آپ نے کھولا، چونکہ موبائل تو قرآن کریم نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، لیکن جس وقت قرآن کریم کھولا ہوا ہو اس وقت اس کی اسکرین کو ہاتھ لگانے کو علماء منع کرتے ہیں، چونکہ وہ اسکرین اس وقت جو ہے وہ قرآن کریم کے ایک صفحے کا درجہ رکھتی ہے۔ البتہ اگر نیچے سے اس کو تھام لیں تو پھر اس کو جو ہے نا پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے وضو نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا چھوٹا سا سوال یہ، کیا میں اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں خواہ وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ؟ سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور چاہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ۔ صرف ایک فرق کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اگر وہ آپ کی کفالت میں ہیں، آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ آپ کے ہی اخراجات ان پر، آپ کو ان کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں مناسب نہیں ہے دینا۔ تو پھر بھی جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ گویا کہ اس طرح سے وہ پیسے آپ ہی کے پاس لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال تھا خالد ایمان صاحب کا، آپ کا بھی یہی جواب ہے؟ اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو شروط قرآن نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہ بہن یا کوئی بھی رشتہ دار اس زمرے میں آتا ہو کہ وہ فقیر ہو اور مسکین ہو اور اس کے پاس ایسے اثاثے نہ ہوں جو زکوٰۃ دینے والا یعنی زکوٰۃ دینا منع ہو جن کو، تو پھر اس کنڈیشن کی وجہ سے رشتہ اور نہ رشتے کا کوئی فرق نہیں، ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو فقر و فاقہ اور مسکنت کی زمرے میں آتا ہو۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ سوال ہمارے کولیگ ہیں لاہور آفس کے، انہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھا تھا پچھلے ہفتے کہ کھانا کھانے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کھانا کھانے کے طریقے سے مراد غالباً ان کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، کس طرح پوسچر، کیفیت جلوس، کیفیت عقل۔ جی جی ہاں، جی آپ فرمائیے حافظ صاحب۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اکڑو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یعنی آلتی پالتی مار کر یا ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں واضح طور پر آپ نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا،
اور کھانا کھاتے وقت آپ 3 انگلیوں کو استعمال فرماتے تھے اور بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتے تھے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنے آگے سے کھانا کھایا جائے، جب اجتماعیت میں مل بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو دوسرے کے آگے ہاتھ نہ ڈالا جائے اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھایا جائے، اور درمیان میں الحمدللہ کہتے رہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرمالیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وجعلنا من المسلمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی سلفی صاحب آپ کا اور مفتی ارشاد صاحب آپ کا۔ کوئز کے حوالے سے جو پرچی ایک نکالی جاتی ہے روزانہ، ذرا آپ زحمت کیجئے جی۔ اور حافظ محمد سلفی صاحب آپ اس نصیب کے نام کا اعلان کریں۔ یہ صاحب ہیں عبدالصمد شیخ نواب شاہ۔ اچھا، عبدالصمد شیخ صاحب نواب شاہ سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو پہنچ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن سوال جواب کا سیشن، آپ کے سوالات جو ٹیلی فون کے ذریعے آئے، ای میل کے ذریعے آئے، ایس ایم ایس کے ذریعے آئے، ہم نے رکھے اپنے علماء کرام کے سامنے۔ ان سوالات کو رکھنے کا مقصد ظاہر ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری علمی کمی دور ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان یہ ہے کہ ہمارے دین کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ اس انفس و آفاق کا ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین ہمیں نہیں بتا رہا ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، اس کی تعبیرات، تشریحات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہتی ہیں، اور ہمارے یہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ان کی جو مجتہدانہ بصیرت ہے اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنے ہر مسئلے کا حل پا لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک خاص بات وہ یہ کہ آج ہم یہ پروگرام کراچی میں کر رہے ہیں، اور آج ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ لاہور، اور پرسوں سے یعنی کل سنڈے آف ہوتا ہے ہمارا لیکن ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام، پرسوں سے ہم ہفتہ اقبال کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی 16 اپریل کو ہم پہلا پروگرام پیش کریں گے اقبال اور عقل کے حوالے سے، اقبال اور علم کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم سلسلہ دراز کریں گے 21 اپریل تک۔ 21 اپریل کو ہے اقبال ڈے، ہم اقبال اور فقر کے موضوع پہ بات کریں گے، ہم اقبال اور مرد حر کے موضوع پہ بات کریں گے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ ہم سوال رکھیں گے لاہور کے علماء کے سامنے کہ آپ بتائیے کہ یہ مرد حر کون ہوتا ہے، اور یہ آنکھ جو ہوتی ہے یہ بینا کسے کہتے ہیں، کس آنکھ کو کہتے ہیں۔ ہم ایک پروگرام رکھیں گے، ایک موضوع یہ ہوگا کہ اقبال اور قرآن، اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خواتین و حضرات، آخری پروگرام 21 اپریل کا مزار اقبال پہ بیٹھ کے ہم کریں گے، اور وہ موضوع ہوگا اقبال اور حالات حاضرہ، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے مسائل کا حل کس انداز سے پیش کر رہے ہیں، اپنی فکر کے حوالے سے، اپنے اشعار کے حوالے سے، اور اپنی نثر کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، ہم چاہیں گے کہ ان کے خطبات کو بھی گفتگو میں لائیں۔ پرسوں تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔